وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے بہت ہی امید افزا حوصلہ افزا گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے جو چاروں مہمان ہیں وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ آج وزیر اعظم نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی جو ملاقات ہے یہ کسی ادارے کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہیں بن رہا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جمہوری عمل جو ہے اس کو مل جل کے آگے بڑھایا جائے۔ لیکن جنرل امجد شعیب صاحب، اگر میں آپ سے ایک جسارت کروں سوال پوچھنے کی، چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ اب معاملات بہتر ہو رہے ہیں، آپ نے یہ خاص طور پہ کہا ہے کہ جو اگلے ہفتے پی ایم اے میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب جائیں گے تو بہت سی جو افواہیں ہیں وہ خود دم توڑ جائیں گی۔ لیکن اب تو پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں وہ خود مشرف صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو اب وہ خود نام لے رہے ہیں۔ تو کل کو جب جنرل کیانی صاحب کے بارے میں وہ کہیں گے کہ جی اب ان کو بھی یہاں پہ لایا جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ تو کوئی وفاقی وزیر خواجہ آصف یا سعد رفیق تو نہیں کہہ رہا۔ میں اس چیز کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جنرل کیانی کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن کیا وزیر قانون کا نام نہیں ہوگا جس کے تھرو یہ سارا قصہ ہوا؟ وزیر قانون نہیں، اب وہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں۔ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، لیکن اس وقت وزیر قانون تھے ان کے۔ جی جی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ، میں اگر آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں کہ دیکھیے ڈکٹیٹر جتنے بھی آئے انہوں نے سال دو سال تو پہلے خود حکومت چلائی، اس کے بعد وہ سیاستدانوں کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ اگر سیاستدان ان کا ساتھ نہ دیتے تو وہ اتنے لمبے دور اپنے چلا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو جمہوریت کا لبادہ اڑنا پڑتا تھا اور اس لبادے میں ہمارے لوگ شامل ہو جاتے تھے۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر تو نیک نیتی سے ہم نے اپنا پوری سیاست کو صاف کرنا ہے، ارسپیکٹو کہ مشرف صاحب کا آپ ٹرائل کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، سیاست میں ابیٹرز کا یا جوڈیشری سے ابیٹرز کا ٹرائل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ اگر کل کوئی ڈکٹیٹر نکلا تو اس کو جوڈیشری سے بھی لوگ مل جائیں گے اور سیاست میں بھی۔ ویسے آپ ذاتی طور پہ مشرف کے ٹرائل کے حامی ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ٹرائل ہونا چاہیے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابیٹرز ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے۔ ان کا ہونا چاہیے جی۔ اور پھر میں بڑے اصول دی گل کی تھی جنرل صاحب۔ ایک چیز اور ساتھ کہتا ہوں، ایک چیز اور بھی میری بہن میں ایک سیکنڈ اور کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سارے جو ہم قانون دان نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں سب کو یہ علم ہے کہ اصل کانسٹیٹیوشن 12 اکتوبر کو ٹوٹا تھا جی، اس کو جن لوگوں نے نظریہ ضرورت کا تحت جائز دیا وہ بھی مجرم ہے، اور جن لوگوں نے بعد میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو ریٹیفائی کیا وہ بھی مجرم ہے۔ چلیں ان کا بھی تو کوئی احتساب ہونا چاہیے نا۔ اس کا بھی اگر آپ قانوناً نہیں کر سکتے تو اخلاقاً کوئی احتساب کریں۔ سر جی یہی تو وہ بات ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کہی اور اس پہ لوگ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ 12 اکتوبر 99 والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ کریں، اس میں سیاستدان ناراض ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی ناراض نہیں۔ اچھا سارا افضل ترار صاحب یہ بات، وہ جنرل امجد شعیب صاحب پرویز مشرف کے ٹرائل کے مخالف نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو ابیٹرز ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے۔ میں حمید میر صاحب ٹوٹلی جنرل صاحب سے ایک بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ اگر آپ پچھلی تاریخ دیکھ لیں، جتنے بھی عامر تھے، ڈکٹیٹرز تھے، ان کے ساتھ لوگ ملے اور سیاستدان ملے، کبھی مجلس شورا بنے، کبھی گروپس بنے، کبھی پیٹریوٹس بنے۔ یہ ساری جو آج آپ کو کاف لام میم سب نظر آتے ہیں نا، یہ اسی کی پیداوار ہے۔ ایشو کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو چیز سمجھ آ گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم بڑی پارٹیز کو تو سمجھ آ گئی ہے، جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی وقت سکھا دے گا، وہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں سے سبق سیکھیں اور ابھی سے سمجھ جائیں۔ یہ بالکل میں ایگری کرتی ہوں۔ نئے آنے والے پی ٹی آئی والے سمجھ گئے ہیں، عمران خان نے بڑے بھرپور الفاظ میں مارشل لا کی مخالفت کی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ عمران خان کو بھی اپریشیٹ کریں نا۔ میں تو بالکل جناب کر رہی ہوں خان صاحب کو، اور میں پاکستان کی عوام کو اور آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ اب ان لوگوں نے بنا دی۔ اب پتہ ہے کیا حمید میر صاحب، جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے، ہم اندر سے جو بھی ہوں لیکن بظاہر کوئی ایسی چیز جو ان ڈیموکریٹک ہے، جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے، جو ابو لا ہے، وہ کوئی پارٹی کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اچھا بھائی صاحب یہ بات خواجہ صاحب نے جب کہی تھی 12 اکتوبر والی تو لوگ ناراض ہو گئے۔ دیکھیں، اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا نا کہ نومبر 3 کا، اگر وہ کرنا چاہتے تو پھر ظاہر ہے خواجہ صاحب اس پارٹ آف دا گورنمنٹ وہ 12 اکتوبر کو کھول دیتے۔ میری ذاتی رائے میں نومبر 3 کا ڈیسیژن پہلا بہتر ہے، آپ اسی کے تحت کریں، بعد میں آپ 12 نومبر بھی چلے جائیں۔ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ججوں کو بھی شامل کر دیں، دیکھیں ہم ظاہر ہے وی آر باؤنڈ کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم چلیں گے نا آگے۔ اس کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم میں جو ہماری لاسٹ پارلیمنٹ تھی اس نے بھی لیگل کور، کانسٹیٹیوشنل کور دیا جو ججز نے پیچھے کر دیا۔
ایون اس کو بھی آپ دیکھیں ان کی اکتوبر 12 270 ہاں 270 میں امینڈمنٹ کر کے انہوں نے وہ جو انڈیمنیفائی کیا گیا تھا اکتوبر 12 کا ایکشن اس کو تو انڈیمنیفائی ختم کر دیا اس کا, لیکن ججز کو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ججز جیسے کانسٹیٹیوشن کے تھے اسی طرح وہ چلتے رہے, سو ان کو تو ایک انڈیمنیفائی کیا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابیٹرز بالکل, لیکن آن دا بیسس آف ڈاکومنٹس کریں گے نا آپ, کوئی ایویڈنس ہوگا نا. جنرل مشرف کی خواہش ہے کہ جنرل کیانی نہیں سارے کور کمانڈرز کو عدالت کے سامنے لایا جائے تاکہ وہی والی بات کہ تاکہ انسٹیٹیوشن آئے اور ماشاء اللہ لگے, لیکن آنس ان کے اوپر ہے. آپ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے مشرف صاحب کے پاس لے آئیں, اور میں کہتا ہوں اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے جنرل کیانی کے اگینسٹ یا کسی اور کے اگینسٹ بھی ان کو آنا چاہیے, لیکن آن دا بیسس آف ایویڈنس, ورنہ تو وہ پورے پاکستان کو گھسیٹنا چاہیں گے تاکہ میں بچ جاؤں. زاہد حامد کا تو ایویڈنس موجود ہے نا, وہ شخص تو دیکھیں نا. ایک چیز تو ہے, آج کے جو مشرف کا بیان ہے جو میں نے بھی صبح پڑھا کہ بھئی باقی لوگ بھی تھے میرے ساتھ, میرے خیال میں کہ اس سے بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ ہی از اے پیپر ٹائیگر. پیپر ٹائیگر ہوتا ہے نا کاغذ کا شیر, جو کہ کسی اور کے پیچھے کھڑا ہو کے, تو مطلب آپ دیکھیں نا کہ آج جو یہ ایک سبق ہے ہم سب لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے جو لوگ بھی ماشاء اللہ کی کبھی بھی حمایت کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ وہ خود ڈوبے گا تو ساتھ ان کو بھی لے کے ڈوبے گا. تو اس سے لوگوں کو آج سبق سیکھنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کے اقدامات کا کوئی جو ہے آپ اس کو نہ سپورٹ کریں نہ ساتھ کریں, کیونکہ جس وقت ان پہ برا وقت آتا ہے پھر یہ اگر کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں. ایک چھوٹی سی بات جو روبینہ صاحبہ نے کہی نا, دیکھیں 2 دفعہ اس نے اپنی ذات کے لیے مشرف صاحب نے ماشاءاللہ لگایا, اور ابھی پھر اپنی ذات کے لیے ملک کو ڈبانا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ لگ جائے, ملک کی جوت ہو جائے, بس ماشاءاللہ لگے اور میں باہر چلا جاؤں. یہ میں صرف آپ جو رینک ہے کہ اگر جنرل صاحب رینک اینڈ فائل کی بات کرتے ہیں نا, میں آفیسرز کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر فوج, وہ فوج ہماری ہے, وہ 118 کروڑ عوام کی فوج ہے, وہ 5 لاکھ کی فوج نہیں ہے. ان کو میں صرف یہ کہتا ہوں آپ ضرور یہ سوچیں کہ اتنا سیلفش آدمی جو اپنی ذات کے لیے مارشل لا لگوانا چاہ رہا ہے, جو پوری فوج کو گھسیٹنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے فیلنگ آرمی میں یہ ہو کہ یہ اور آرمی ایک ہی چیز ہے, میں تو یہ سوچ نہیں سکتا. جنرل شعیب صاحب نے تو اس کی میں ویسے کہہ رہا ہوں جو چونکہ لکھا گیا, اور ان کی اچھی بات, یہ اچھی بات ہے اسٹیٹمنٹ کا اس قصے سے تعلق, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ تو میں بالکل بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آگے آپ کو ایک دفعہ جنرل بیگ والا قصہ بھی سنایا تھا, اور اس میں میں اگر مماثلت رکھوں اس میں بھی یہی تھا کہ جنرل بیگ کا ٹرائل ہونا چاہیے, آرمی کہتی تھی کریں کیونکہ انہوں نے پیسے دیے ہیں, لیکن ساتھ ان کا بھی کریں جنہوں نے پیسے لیے ہیں, تاکہ یہ چیز نہ ہو کہ آپ صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ فیلنگ یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو اس وقت کا بھی آرمی کا مائنڈ سیٹ دے رہا ہوں, اور آج بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ فیلنگ ضرور ہے کہ چونکہ میاں صاحب اور ان کے ایک پرسنل مخاصمت بھی موجود تھی اس وقت بھی جب نہیں, لیکن جنرل صاحب اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ لیگل پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں نا کہ جو سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے 31 جولائی 2009 کا, اس میں صرف مشرف کا نام لکھا ہوا ہے. دیکھیں نا وہ بھی چیز اور ریکارڈ چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا وہ بھی کویسچنیبل ہے ان اے وے کہ مشرف کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ پہلے دے دیا, ٹرائل کورٹ کوئی اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. نہیں جاتے ہیں ٹرائل کورٹ جو ہے وہ یہ بڑا ریئر ہے, کبھی ایسے ہمارے ماحول میں تو بہت مشکل ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹرائل کورٹ سے ورڈکٹ آتا تاکہ مشرف صاحب کے پاس اپیل کا ایک رائٹ رہتا, وہ سپریم کورٹ میں جا کے. اب جب مشرف صاحب خود لوگوں کے نام لے رہے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ تھا, وہ بھی میرے ساتھ تھا, تو وہ آ سکتے ہیں. ایکچولی حکومت کو اپنی دانش پہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں FIA کے ذریعے بھی تھوڑا بہت چیک کیا جا سکتا تھا, وہ کروا کے, گو کہ انصار صاحب نے FIA کی رپورٹ کے اوپر بھی آج لکھا ہوا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ چونکہ آرٹیکل 6 کے بیٹر یا دوسرے کیسز جو ہیں مین وہ حکومت ہی انسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو کر دینا چاہیے, پھر لوگ جا کے اپنا صفائی پیش کریں, اگر کورٹ ان کو چھوڑ دے تو چھوڑ دیں. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اب ایک یہ جو نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا جی کہ ادھر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. فواد حسن صاحب نے بریفنگ بھی دی. تھوڑی دیر بعد طالبان نے اعلان کر دیا کہ ہماری جو جنگ بندی ہے وہ ختم, ہم اس میں مزید توسیع نہیں کریں گے. کیا ان کو کوئی خطرے کی بو آئی ہے اس ملاقات میں سے؟ دیکھیں جی, میں ابھی جب تک وابسوک سرائے سے یہ بات نہیں آتی,
خطرہ اگر ان کو ہے تو پھر مطلب بات بڑی آبویس ہے. اگر ان کو اس بات پہ خطرہ ہو گیا ہے کہ یہ جماعتیں مل گئی ہیں یا پاکستان کے سارے سیاستدان اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ تو واقعی پھر لمحہ فکریہ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنی جلدی اس چیز پہ ہمیں کوئی ججمنٹ یا کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جس لیول پہ یہ بات چیت پہنچ گئی ہے اور جتنے ہوپ فل پاکستان کے تمام عوام تھے، ایون جو انٹیریئر منسٹر صاحب تھے، سو اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قبل از وقت ہے. اور ہم اس کو جب تک کہ وہ خود اس مذاکراتی ٹیم کو نہیں کہتے یا وہ ان کو اپروچ نہیں کرتی، اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں آ رہی تھیں. ابھی جنرل صاحب نے بھی کچھ باتوں کا کیا. سو ود ان ان کے اپنے گروپس بھی بہت سارے مسئلے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بات کچھ اور ہے، مطلب یہ وجہ نہیں ہے. اچھا روبینہ خالد صاحبہ، اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے میں ڈیفر کروں گی سائرہ کے ساتھ، کیونکہ اس چیز کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا بیسکلی یہ سیز فائر آگے ایکسٹینڈ ویسے بھی نہیں ہونا تھا. دے ہیو اچیوڈ واٹ دے وانٹڈ ٹو اچیو. جو ٹائم انہوں نے بائی کرنا تھا وہ انہوں نے بائی کر لیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں بھی جو الٹے سیدھے بیانات ہماری پارٹی سے منسلک کر کے دیتے رہے ہیں مولانا یوسف شاہ وغیرہ کہ بھئی پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو ہے یہ مذاکرات جو ہیں صحیح نہج پہ نہیں چل رہے، اور مذاکرات پیپلز پارٹی جو ہے نہیں چاہتی کہ وہ ہوں اور وہ اس کے رکھنے ڈال رہی ہے، راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو گورنمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے کسی بھی پروسیس کو روک سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کون سی ایسی مشینری ہے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں واٹ ایور. لیکن یہ ہے کہ اب اس کو اس پہ ڈال دینا کہ یہ جو آج کی ملاقات ہے اس کی وجہ سے شاید یہ ہو گیا، یہ ہونا ہی تھا. یہ آپ کو بھائی صاحب آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیوں طالبان نے جنگ بندی میں توسیع کیوں نہیں کی؟ دیکھیں ویسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ طالبان اس قسم کی بات کریں گے، اور کیونکہ میرا یہ ریزننگ ہے کہ ریزن مجھے تو نہیں پتا ان کا جو ریزن ہے کہ جی ہمارے لوگ مارے گئے یا واٹ ایور یہ بھی ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن پارٹ آف گورنمنٹ اتنی سنسیئرٹی اور اس سے بیسٹ موقع اپرچونٹی پیس کو نہیں دیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ جی گورنمنٹ اور فوج ایک پیج پہ یا تھوڑا سا ڈفرینس اوپینین ہو اس کے اوپر، لیکن جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ٹاکس کے لیے وہ تیار تھے. اب بات یہ ہے کہ اس کو اسٹریٹجائز کیسے کیا جائے. لیکن میں اتنا آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی جب ریسنٹلی اسلام آباد میں بھی دھماکہ ہوا تو طالبان نے جب اس کو کنڈیم کیا، سینشور کیا اور کہا کہ یہ ان اسلامک ہے، تو میں صرف یہ بات کروں گا کہ دیکھیں جتنے بھی معصوم مارے جاتے ہیں نا تو وہ ان اسلامک ہے. طالبان جو بھی اب طالبان نے بھی دیکھیں جتنے بھی اٹیکس کرتے رہے وہ بے شک جو مرضی خود سوچیں، لیکن جو مارے جاتے رہے وہ بے گناہ، اور اسلام کم از کم اس چیز کی جو اسلام میں جانتا ہوں اس کی اجازت نہیں دیتا. اچھا میں یہ ریکویسٹ کروں گا دونوں سائڈز کو کہ ابھی اتنا جلدی ظاہر ہے چونکہ کمپلیکسٹیز بہت زیادہ ہیں تو ہر حال میں انگیجمنٹ رہنی چاہیے اور سیز فائر مسٹ ہے. اگر وہاں سے دھماکے ہوتے رہے تو یہ ٹاکس نہیں چل سکتی. جنرل حمزہ شعیب صاحب آپ کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اب طالبان نے مجھے گفتگو اور اس پہ اعتراض نہیں تھا اور ہم آرمی بھی اس پہ آن بورڈ تھی، لیکن توقعات کم تھیں اور آج بھی توقعات نہیں ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں. آپ دیکھیں طالبان کہتے ہیں کہ 40 دن ہو گئے سیز فائر ہوئی اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، تو حکومت کو کیا فائدہ ہوا ہے ان 40 دنوں میں؟ کیا طالبان سے ہم نے کچھ کوئی لیا ہے؟ کوئی ایسے گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے؟ کوئی بم دھماکوں میں تشدد کے واقعات میں کمی آئی، اس سے لوگوں کو ریلیف ملا؟ نہیں، لوگوں کو ریلیف ملا، طالبان کو بھی ریلیف ملا. طالبان کے اوپر بھی کوئی اٹیک نہیں ہوئے، کوئی ایسا آپریشن نہیں لانچ کیا گیا، ایک بڑا میسو آپریشن. وہ کہتے ہیں ہمارے 40-50 بندے مار دیے. 10 سال سے کر رہے ہیں آپریشن. وہ تو یہ چیز کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک میسو آپریشن لانچ ہونے والا تھا جو کہ گورنمنٹ نے رکوا دیا. 10 سال سے میسو آپریشن ہوئے ہیں. نہیں آپریشن تو ہوئے ہیں. دیکھیں سوائے نارتھ وزیرستان کے باقی سب جگہوں پہ آپریشن ہوئے، میں اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن نارتھ وزیرستان پہ تو کوئی آپریشن نہیں ہوا ابھی تک. اور امریکنز پش کرتے رہے آپ کو، پچھلے 6 سال آپ اس کو ریزسٹ کرتے رہے اور آپریشن نہیں کیا آپ نے. وجہ اس کی پاپولیشن ہے، وہاں پہ 6-7 لاکھ لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے، اور کئی ایسے ایشوز ہیں. لیکن اب فیصلہ ہوا تھا آپریشن کا، پھر روک دیا گیا. اچھا اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اب تو میرا اپنا خیال یہ ہے، یہ جو روبینہ بہن نے بات کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. طالبان کو پیچھے جب برفیں پڑی ہوئی تھیں، موومنٹ کی دقت تھی، ری گروپنگ کا مسئلہ تھا، افغان الیکشن کے لیے وہ ادھر لوگ انہوں نے بھیجے ہوئے تھے، یہ سب اب واپس آنا شروع ہو گئے، آ گئے، اور ری گروپنگ وغیرہ ان کی ہو گئی ہے. اب وہ اپنے طور پہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آپ آپریشن کریں تو آپ کو پراپر ریزسٹنس دے سکتے. اب آپریشن کیسے کریں گے؟ اب تو رمضان آ رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپریشن کا وقت بھی فی الحال آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. آپ کو شاید اب انتظار کرنا پڑے
یہ ایک چال تھی جس میں کہ ایک ٹریپ تھا جس میں آپ موو کرتے گئے ہیں. آپ چال میں پھنس گئے جی. بالکل نہیں حامد میر صاحب. مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپریشن کا وقت کبھی ہاتھ سے نہیں نکلا. وہ تو آپشن ہے ہی اور وہ آخری آپشن ہے. سو اگر مذاکرات، میرا یہ خیال ہے کہ بالکل یہ مذاکرات ہمیں ابھی بھی یہ کہہ کہ جس طرح مشرف پہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بیان بازی اور ہم نے بہت زیادہ جو باتیں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی اس طرح کے جو ہمارے ایک فائنل ڈیسیجنز ہیں وہ نہیں آنے چاہیے. اور انہوں نے ہمیں انگیج رکھا، انہوں نے بیوقوف جو یہ کہہ رہے ہیں وہ چال میں ٹائم بائی کیا، کچھ نہیں ٹائم بائی کیا، کچھ نہیں ہوا. مطلب کیا ہو گیا کہ 2 مہینے ہم نے کمپیریٹیولی سکون کے گزار لیے. آپ کی سہیلی مسکرا رہی ہے. نہیں میرا مطلب سائرہ ہم نے کہاں سکون کے گزار لیے، بیچ میں واقعات ہوتے رہے جس سے وہ کہتے رہے کہ ہم نے نہیں کیا. نہیں لیکن یہ کیا کم بات تھی انہوں نے نہیں کیا. ہوا ہے لیکن کم ہوا. لیکن آپ پہلے دیکھیں نا کتنے ہوتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ان کے اپنے اندر بھی ان کے بہت سارے اپنے مسائل ہیں، ان کی کنسنٹریشن ہے، ان کی ڈویژن ہے. سو ابھی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں حامد میر صاحب، آج زرداری صاحب اور میاں صاحب اکٹھے ہوئے ہیں نا تو مسئلہ حل ہوا ہے. اس چیز پہ کیا دوسری رائے ہے کہ دنیا میں ایک بڑی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. سو آپ اس چیز کو مذاکرات کو کم از کم جو وہ دیکھیں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ہر آپریشن کے بعد ٹیررزم بڑھی. میں کہتا ہوں آپریشن کر لیں آپ، بالکل نارتھ وزیرستان کو مریا میٹ کر سکتے ہیں، مجھے اس بات کا پتہ ہے. لیکن میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں گورنمنٹ سے بھی، فوج سے بھی، اور جو آپریشن کے حمایتی ہیں، کہ اس کا جو ریئیکشن میں ہمارے لوگ ادھر مارے جائیں گے، جو 70,000 50,000 مارے جا چکے ہیں، تو کیا وہ مزید کیجویلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بہت زیادہ جو ہے میں اس سے ڈس ایگری کروں گی کہ کوئی جو ہے یہ ریئیکشن نہیں ہے. ریئیکشن کے نام پہ ہم صرف اگر فاٹا کے لوگوں کو بلیم کر لیتے ہیں، آپ کی مساجد میں، آپ کے ادھر امام بار گاؤں میں، آپ کے اندر جو سیکٹیرینزم ہے اس کا میں تو کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں، میں یہی کہہ رہا ہوں نارتھ میں نہیں. آخری بات they are all over. بالکل they are all over. آخری بات صاحب جو بات کہہ رہے ہیں they are all over. وہ ٹھیک ہے کہ آپریشن تو ہوا ہی نہیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ٹاکس آپ کی واقعی کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہو جائیں گے. یہ توقع ہمیں بھی ہے، لیکن اس کا آپ ضمانت نہیں دے سکتے کہ ضرور ہوں گی، کیونکہ وہاں پہ ان کے وہ بھی ایلیمنٹس ہیں جو باہر سے کنٹرول ہو رہے ہیں. تو آپ ریالٹیز کو سامنے رکھیں گے نا. کچھ کو تو کاؤنٹر کریں گے. صاحب ایک میسج ہے، ایک میسج ہے مشرف صاحب کے لیے آیا تھا کہ جی کمانڈر لیڈز فرام دا فرنٹ اینڈ ٹیکس ریسپانسبلٹی ویدر اٹ از گڈ اور بیڈ. وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے کمانڈر ہیں جو کہ ریسپانسبلٹی اپنے نیچے لوگوں پہ ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے آخر میں کیا کر دیا؟ یہ نہیں، میں تو ایک میسج پڑھنا چاہیے تھا آپ کو. میں تو ایک میسج. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.